طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ زمین اور آسمان جن کے آنے کے منتظر رہے وہ حضور کے غلام تھے۔ وہ حضور کے وہ غلام تھے کہ جب میرے آقا و مولا نے احد کے مقام پر تلوار بلند کی نا، تو میرے آقا و مولا نے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ آگے آئے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے۔ حضرت ابو دجانہ آگے آئے، پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا پہلا حق تو یہ ہے کہ یہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ یہ کسی مظلوم پر نہ چلے، کسی بچے پر نہ چلے، کسی عورت پر نہ چلے۔ تو جب حضرت ابو دجانہ کو وہ تلوار ملی نا، تو وہی تلوار منتظر ہے کسی یہ ایٹمی طاقت رکھنے والے مسلمان کے کہ کوئی ابو دجانہ کے غلام کو مل جائے، یہ طاقتیں مل جائیں، یہ حکومتیں مل جائیں، پھر ہم حضور کے دشمنوں کو بتائیں کہ بات ہوتی کیسے ہے۔ وہ جو بکسے میں بند پڑے ہیں نا، وہ خالد ٹینک ہو یا درار ٹینک ہو، وہ بھی منتظر ہیں کہ کب خالد کے غلاموں نے مجھے آ کر ہاتھوں میں لینا ہے۔ وہ درار ٹینک بھی منتظر ہے کہ کب درار بن ازور کے غلاموں نے آ کے مجھے ہاتھ میں لینا ہے، کہ جب جوش جہاد بڑھے تو یہ نہیں کہ زرہ پہن لیں، بلکہ زرہ کیا قمیض بھی اتار کر لڑیں۔ حضرت درار بن ازور کی یہ شانیں ہیں، آپ جب جوش جہاد میں زیادہ جذبے میں آتے تھے نا، تو پتہ ہے نا آپ کو جہاد کے اندر زرہ پہنی جاتی ہے اپنی حفاظت کے لیے، لیکن حضرت درار بن ازور تو اوپر سے قمیض بھی اتار دیتے تھے شہادت کے نشے میں۔ تو رومی کہتے تھے بھائی یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے جو ہم سے لڑنے کے لیے آ گیا۔ لوگ تو ذرا بختر بند ہو کر اور ذرا بند ہو کر ہمارے خلاف آتے ہیں، یہ تو برہنہ ہو کر ہمارے خلاف لڑنے آتا ہے۔ انہی کے لیے تو اقبال نے کہا تھا زمین اور آسمان منتظر رہے کہ وہ حضور کے غلام کب آئیں گے جو 60,000 کے لشکر میں 60 داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو دجانہ نے جب وہ حضور سے تلوار لی نا، تو پھر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ بڑی ہلکی بات کروں گا، آپ کے دشمنوں کے ساتھ بڑی رواداری سے پیش آؤں گا، آپ کے دشمنوں کے ساتھ بڑے محبت اور اخلاق سے پیش آؤں گا۔ فرمایا نہیں، جب حضور سے تلوار لی تو ایسے پہلوانوں کی طرح چلے۔ بابا جی فرماتے تھے پہلوانوں کی طرح چلے۔ آج بھی اس انداز کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو۔ کوئی حضرت ابو دجانہ کے غلام کی ضرورت ہے جو عالم کفر کے سامنے ایسے پہلوانہ چال چل کے بتائے کہ حضور کے غلام ساری باتیں برداشت کر سکتے ہیں، اپنے آقا و مولا کی عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا کہیں، ہمیں رنگیلے مل گئے، ہمیں رنگ برنگے مل گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ خطوں سے ہماری حکومتیں گر گئیں، اور کچھ خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ناموس رسالت کے FIR ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ابھی پروسیس میں ہے، وہ آئے گی، ہوگی، پھر ثابت ہوگا کون کتنا بڑا مجرم ہے۔ تم نے تو ہم پر گولیاں برسائی ہیں، ہم نے تو کسی بین الاقوامی طاقت کو، کسی غیر ملکی طاقت کو آواز نہیں دی۔ دیکھو ہمارے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ ملک بھی ہمارا ہے، ہم اس میں ہر زخم بھی برداشت کریں گے، ہر تیر اور تلوار اور نیزہ اور جناب گولی برداشت کریں گے، اپنا جسم چھدوا لیں گے، لیکن اس ملک کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ابھی تو ایک کاغذ تمہارے خلاف رنگین ہوا ہے، ایک کاغذ۔ ابھی تو دفتر کے دفتر تمہارے خلاف رنگین ہونے ہیں، ابھی تو پلندے کے پلندے تمہارے خلاف تیار ہیں، ابھی تو وہ ان شہداء کے کورے خونوں کا حساب تم سے لیا جانا باقی ہے، ابھی بہت سارے حساب تم سے باقی ہیں۔ اور یہ جو آ کر تخت نشین ہو گئے ہیں، ان سے تو پرانے ہمارے حساب ہیں نا، بہت پرانے ابھی ان سے حساب ہیں، اور ان کو آتے ساتھ حضور کے دشمنوں کے ساتھ کام کرنے کی دلچسپی ہے۔ میں نے کہا ابھی میدان لگے گا، تمہیں بتائیں گے کہ کون کس کا ساتھ ہے۔ لیکن اگر قوم نے کوئی دم خم ہوا تو، اگر قوم نے حضور کی غلامی کا دم بھرا تو، اگر قوم نے ان سب اغیار کے دامن چھڑا کر حضور کا دامن پکڑنے کی تہیہ کر لیا تو ممکن ہے، ورنہ یہی ہوتا رہے گا، کوئی بلہ آیا، کوئی تیر آیا، کوئی شیر آیا، یہی ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر قوم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہ اب بلہ آیا، نہ اب تیر آیا، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا، تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کبھی اخلاص کے ساتھ کی ہوئی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔